السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آج اپنی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ پنجاب کی بیوروکریسی کس طریقے سے دیکھ رہی ہے نواز شریف صاحب کی طرف، مریم صاحبہ کی طرف، اور ان کی جو حرکات ہیں، ان کے جو بیانات ہیں، اس سے لگتا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شریف خاندان کل برسر اقتدار آ جائے تو پھر وہ اپنے لیے راستے کھلے رکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جو آئی جی پنجاب جیل خانہ جات ہیں شاہد بیگ صاحب، انہوں نے جو یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، خبر ایک آئی تھی پچھلے دنوں کہ مریم نواز صاحبہ کے پاس سے جب وہ زیر حراست تھیں تو ایک ٹیلی فون سیٹ برآمد ہوا ہے اور اس ٹیلی فون کے ذریعے وہ اپنی جماعت سے بالکل ان ٹچ تھیں، رابطے میں تھیں، پوری انسٹرکشنز پاس کر رہی تھیں، اور یہ ٹیلی فون کہیں سے لیک ہوا اور سیکیورٹی والوں نے ان سے وہ فون برآمد کر لیا۔ اب جناب شاہد بیگ صاحب جو آئی جی جیل خانہ جات ہیں، انہوں نے ایک بیان داغ دیا کہ جناب جیل میں مریم نواز صاحبہ کے پاس سے کوئی ٹیلی فون برآمد نہیں ہوا اور میں اس بات کی پوری تردید کرتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ جو فون برآمد ہوا تھا یہ تو اس وقت برآمد ہوا تھا جب محترمہ مریم نواز صاحبہ نیب کی کسٹڈی میں تھی۔ آئی جی جیل خانہ جات کا نیب کی حوالات سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیوں، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی بارات میں عبداللہ دیوانہ ناچتا ہے، تو یہ عبداللہ دیوانہ بن کے تو یہ آ گئے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کی صفائیاں دینے لگ گئے ہیں۔ ان سے یہ بندہ پوچھے کہ جو فون برآمد ہوا تھا وہ تو جب وہ نیب کے پاس تھی تب برآمد ہوا تھا، اور نیب کی سیکیورٹی والوں نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا تھا، اور اس میں جو رپٹ آئی تھی وہ خفیہ والوں نے دی تھی، کیونکہ جہاں پر مریم صاحبہ فون ٹکا رہی تھیں کوئی اگلا فون کہیں پہ انڈر آبزرویشن تھا، تو اچھا کیونکہ اب یہ کوئی پتہ لگانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ جیلوں میں خفیہ جگہوں پر جو ٹیلی فون رکھ کے بات کرتے ہیں، یہ سم کے ذریعے بات نہیں ہوتی، یہ کسی بھی سم کے ذریعے کسی کے نام کی سم لے کے واٹس ایپ اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے، پھر وہ اس کو ٹیلی فون واٹس ایپ کے ذریعے، کیونکہ وائی فائی ایکسیس آپ کو مل جاتی ہے، چھوٹی سی زونگ ڈیوائس سے مل جائے گی، جیز ڈیوائس سے مل جائے گی، یا ہر دفتر میں وائی فائی ہوتا ہے، اس کا آپ کو اگر پاس ورڈ مل جائے تو آپ اس سے بات ہو جائیں گی۔ اور جو واٹس ایپ کال ہے وہ ٹریس نہیں ہوتی، اب انٹیلیجنس کے پاس اتنی زیادہ وہ نہیں آئی کہ وہ اس کو ٹریک کر سکیں، تو یہ واٹس ایپ کالز وہ کر رہی تھیں، اور کہیں سے مخبری ہوئی اور ان کو جب ان کا ٹیلی فون وہاں سے نیب سے لیا گیا، تو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں آئی جی صاحب، آپ تو بڑی صفائیاں دے رہے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید کل کو پتہ نہیں پرائم منسٹر نہ بن جائیں مریم صاحبہ یا نون لیگ کی گورنمنٹ آ جائے گی، تو پھر ابھی تو میں جیل خانہ جات کا آئی جی ہوں، پھر ہو سکتا ہے وزیر داخلہ بن جاؤں۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ جو ٹیلی فون ہے اس میں بہت سارا ڈیٹا ملا ہے ایجنسیز کو، جس میں ناصر بٹ کے ساتھ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا فون، پھر جو ناصر جنجوعہ صاحب نواز شریف صاحب کے دوست ہیں، بھلے آدمی ہیں، ان کے ساتھ ٹیلی فون کے جو کنورسیشنز تھا اس کا ریکارڈ۔ اس سے پہلے بھی ایک خبر یہ آئی تھی کہ مریم صاحبہ کا ایک ٹیلی فون پاک پتن میں گم ہو گیا، اب پتہ نہیں وہ گم ہوا یا کسی یار دوست نے اڑا لیا اور سارا ڈیٹا اس سے نکال لیا۔ تو بہت ساری جو انفارمیشن نون لیگ کی جو آئندہ کی حکمت عملی ہے وہ جو ملی ہے مریم صاحبہ کے اپنے فون سے۔ ایک اور بات بھی انٹیلیجنس کے لوگوں نے پتہ چلائی کہ مریم صاحبہ کے پاس بہت ساری سمیں ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وہ سمیں ان کے اپنے نام پہ نہیں ہیں، وہ سمیں ان کے ٹیلی فون سمز جو ہیں ان کے خاندان کے لوگوں کے نام پر بھی نہیں ہیں، ان کے پارٹی ورکرز کے نام پر بھی نہیں ہے، پارٹی لیڈرز کے نام پر بھی نہیں ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے یہ سن کے کہ بہت ساری جو سمز ہیں وہ صحافیوں کے نام کی ہیں، صحافیوں کے نام کی، جو بظاہر تو صحافی ہیں لیکن لفافے لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں، ان کی سمز جو ہیں وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے زیر استعمال ہیں۔ بلکہ میں آپ کو یہاں پر یہ اطلاع دے دیتا ہوں کہ سیرل المیڈا جو ڈان کے کالم نگار تھے، ڈان لیکس کے ایک بہت بڑے جو کردار تھے، ان کے ساتھ بھی جو ٹیلی فونک کنورسیشن جو بہت ہوئی تھی
وہ بھی محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جو کنورسیشن تھی وہ ایک صحافی کے سم سے ہوئی۔ اب جب صحافی کی سم استعمال ہوتی ہے تو اس کا ریکارڈ آتا ہے، اس کا ڈیٹا آتا ہے، تو بندہ بآسانی کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ تو کسی صحافی کے ساتھ کنورسیشن تھی، اور صحافی تو پھر ہر جگہ کنورسیشن کرتے رہتے ہیں، میں تو کہیں پر یہ گفتگو نہیں کر رہی تھی۔ تو یہ طریقہ واردات، لیکن آپ ایک اندازہ لگا لیں یہ جو جیلوں کے آئی جی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی صفائی دینے کی کوشش کی ہے۔ اس سے دو چیزیں نکلتی ہیں، ایک تو جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے اس میں بہت چھانٹی ہونے والی ہے، جو ماضی میں شریف خاندان کی وفادار بیوروکریسی تھی وہ موجود ہے، آج بھی ان کی وفاداریاں انہی کے ساتھ ہیں، اور کیونکہ ایک یہ پرسیپشن بن گیا ہے کہ شاید پنجاب میں گورنمنٹ اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکی، تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور شاید کسی ڈیل کے نتیجے میں وہ باہر آ گئے تو پنجاب میں دوبارہ ان کی گورنمنٹ آ جائے گی، تو اس کی وجہ سے بہت سارے جو بیوروکریٹس ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہر دروازہ کھلا رکھو، تو وہ یہ گو مگو کی پالیسی میں ہیں، دو کشتیوں میں ان کے پیر ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پنجاب میں ڈیلیوری اس طرح سے نظر نہیں آتی۔ ریٹ آف دا گورنمنٹ اسٹیبلش کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں عثمان بزدار، لیکن اس بیوروکریسی کی وجہ سے رکاوٹیں ہیں۔ تو یہ ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں سے جان چھڑائیں، اور بہت ایسے آنیسٹ بیوروکریٹس موجود ہیں، آفیسرز موجود ہیں جو بالکل کسی کی لائلٹی کے بغیر ریاست کی لائلٹی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو موقع ضرور ملنا چاہیے۔